السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جہنمی سے ملاقات۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے اور نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہاں پر نماز اور ذکر اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ عابد شخص اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ موت کا وقت جب آئے تو میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا، اے موسیٰ، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی حاصل فرما دے اور آخری دم تک اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستحرک ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے عابد نے کیا کہا تھا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، تو خوب جانتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے تو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی کی طرف مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کرے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے وہ جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا علم ہے جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اسے اللہ کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا۔ تب اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ بے شک وہ دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دے تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے وہ جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہیں پھروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے دوبارہ تشریف لے گئے اور عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت اور احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر اور رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود تو راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں، پھر بھی تیری مغفرت فرما دوں گا۔ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد کو یہ خوشخبری سنا دی تب وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کریم کی حمد کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی روح وہیں سے پرواز کر گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہوں اور بخشنے والا ہوں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔